تو عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا کہ قرآن میں اس نے تبدیلی کر دی ہے؟ وہ حفاظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن کو پڑھا اور سمجھا کہ اس نے اس میں فلاں جگہ تبدیلی کی ہے، فلاں لفظ کو نکال دیا ہے، فلاں اس کو بڑھا دیا ہے، لہٰذا اس نے قرآن میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی۔ تو یہ حفاظ موجود رہیں گے، علماء موجود رہیں گے، صبح قیامت تک موجود رہیں گے، اور انشاءاللہ جس طریقے سے 1400 سال پہلے قرآن موجود تھا، ہمارا ایمان بولتا ہے کہ آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے، صبح قیامت تک اسی طریقے سے موجود رہے گا۔ قرآن کا چیلنج تو آج بھی ہے۔ قرآن نے کہا تھا فاتوا بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین۔ قرآن نے کہا تھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم کہہ رہے ہو قرآن یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، انسانوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو لے آؤ اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کر کے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کی صورت کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کر کے لے آؤ۔ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو تم بلا لو، تمام ہیلپرز کو بلا لو، تمام ادیبوں کو بلا لو، بڑے بڑے فصیح و بلیغ ادیب ہیں، بلا لو، اکٹھا کر لو، اور قرآن جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن کسی انسان کی کتاب ہے۔ انسان کی کتاب ہوگی تو انسان بنا لیں گے، لیکن 1400 سال پہلے بھی تاریخ گواہ ہے، کوئی قرآن کی مثال نہیں پیش کر سکا تھا۔ آج 14 صدیاں گزر گئی مگر کوئی قرآن کی مثال نہیں پیش کر سکا، اور صبح قیامت تک کوئی قرآن کی مثال نہیں پیش کر سکے گا۔ قرآن جیسی ایک سورت تو کیا، آج تک کوئی قرآن جیسی کوئی ایک آیت بنا کر کے نہیں لا سکا۔ اس قرآن مقدس کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اس قرآن مقدس کے مطالب اور مفاہیم کو انہوں نے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ تو بنائیں، لیکن زیادہ ضرورت آج کے زمانے کے لحاظ سے کہ اپنے بچوں کو عالم آپ بنائیں۔ مدرسہ اعجاز العلوم میں آپ لے کر کے آئیں تو آپ کا ارادہ ہو کہ میرا بچہ عالم دین بنے گا، عالم دین بن کر کے قرآن کو سمجھے گا اور دنیا کو سمجھائے گا، دنیا کو اسلام کے بارے میں بتائے گا، اسلام کی ترویج و اشاعت کرے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نورانی منظر آپ کے نگاہوں کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے، اور سب سے پہلے یہ جو جبے میں ملبوس افراد آپ کو نظر آ رہے ہیں، دستار عالمیت سے ان کو نوازا جانے والا ہے۔ سب سے پہلا نام آپ کے کھیتا سرائے کا وہ بچہ محمد ذاکر حسین کھیتا سرائے، وہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اور اپنے علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ ان کے سر پر دستار عالمیت باندھی جائے۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں، ابھی آپ حضرات کو پورا موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار بھرپور طریقے سے کریں گے۔ جو بھی آپ کو مالا پہنانا ہوگا، صحرا پہنانا ہوگا، جو کچھ آپ کو عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، وہ ابھی آپ کو پورا موقع دیا جائے گا۔ برائے کرم ابھی آپ حضرات افراتفری کا ماحول نہ پیدا کریں، ابھی آپ حضرات اپنی جگہ پر اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، یہ نورانی منظر آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، آپ پورے اپنے جذبات کا مظاہرہ کیجیے۔ محمد ذاکر حسین کھیتا سرائے کے رہنے والے، آپ کے کھیتا سرائے کے، عالمیت کی دستار ان کے سر پر باندھی جا رہی ہے۔ علماء کرام اپنے مقدس ہاتھوں سے دستار عالمیت کا نورانی تاج ان کے سر پر سجا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں دین و سنیت کی خوب زیادہ خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد سیف محمد آباد وہ آئیں اور ان کے سر پر علماء کرام اپنے مقدس ہاتھوں سے دستار عالمیت باندھنے جا رہے ہیں۔ محمد آباد یہاں سے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، آج ان کے سر پر بھی دستار عالمیت باندھی جا رہی ہے۔ تیسرا نام ہے محمد قاسم، یہ بھی آپ کے کھیتا سرائے کے ہیں، وہ تشریف لائیں، علماء کرام اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار عالمیت باندھیں گے، نورانی تاج سجائیں گے۔ یہ تین علماء جن کے سر پر دستار عالمیت باندھی جا رہی ہے، یہ نورانی منظر آپ اپنی نگاہوں
سے دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں میں، اپنے اذہان میں اس کو قید کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی نورانی منظر ہے۔ اساتذہ نے بڑی محنتوں کے ساتھ، مشقت کے ساتھ ان پتھروں کو نکھار کر کے، سنوار کر کے نگینہ بنایا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ لہذا آپ اس نورانی منظر کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں۔ اور یہ 3 علماء، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس بار آپ کے مدرسہ اہل سنت اعجاز العلوم سے فارغ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور علماء آپ کے مدرسہ اہل سنت اعجاز العلوم سے نکلیں گے اور دین و سنیت کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات جب اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں تو عالمیت کے لیے ان کو لے کر کے آئیں، ارادہ بنا کر کے آئیں کہ میرا کم سے کم ایک بچہ کوئی ایسا ہوگا جو عالم دین بنے گا، قرآن کو سمجھ کر کے ہمیں بھی بتائے گا، دنیا کو بھی بتائے گا اور اسلام کی ترویج و اشاعت کرے گا۔ اس لیے آپ یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں کم سے کم اپنے گھر میں ایک عالم دین ضرور بنانا ہے۔ ایک عالم دین ہوگا تو اپنے گھر کو بھی سنوارے گا، اپنے محلے کو بھی سنوارے گا، اپنے علاقے کو بھی سنوارے گا۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دستار حفظ میں محمد فیض خان ڈوبھی، میں ان سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور علماء کرام اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار حفظ سجائیں۔ محمد فیض خان ڈوبھی۔ دوسرے نمبر پر محمد علی، ان کا بھی تعلق ڈوبھی سے، وہ آئیں، ان کے سر پر دستار حفظ سجائی جائے گی۔ یہ حفاظ کی جماعت ہے، 6 حفاظ اور 3 عالمیت کا تاج اپنے سر پر سجانے والے اس بار آپ کے مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر محمد زیخان اعظم گڑھ، وہ آئیں، ان کے سر پر علماء کرام اپنے مقدس ہاتھوں سے دستار حفظ سجائیں گے۔ آپ حضرات یہ نورانی منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کس نے کہا کھڑا کرنے کے لیے؟ کھڑا کرنا ہوتا ہم نہیں کھڑا ہو کر کروا لیتے۔ کس نے کہا کھڑا کرنے کے لیے؟ ہم یہاں کس لیے ہیں؟ افراتفری مچ گئی، کون بیٹھائے گا ان کو؟ بھائی صاحب آپ ذرا ابھی بیٹھ جائیں، ابھی وقت ہے، بیٹھ جائیں ابھی، افراتفری کا ماحول نہ پیدا کریں۔ آپ کو مائک سے کہا جائے گا کھڑے ہونے کے لیے، آپ کھڑے ہو جائیے گا۔ ابھی آپ کو مائک سے اعلان کیا جائے گا کھڑے ہونے کے لیے، کھڑے ہو جائیے۔ آپ ادھر ادھر کی آواز پر دھیان نہ دیں۔ مائک سے آپ کو اعلان کیا جائے گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اسٹینڈنگ پوزیشن آپ لے لیں، تو آپ کھڑے ہو جائیے گا۔ ابھی برائے کرم بیٹھ جائیں۔ پیچھے والے بھی بڑے متمنی ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، ان کے لیے زحمت نہ پیدا کریں، وہ بھی ملاحظہ کر لیں، آپ بھی ملاحظہ کر لیں۔ سبھی حضرات یہاں اس نورانی منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی اس منظر کو دیکھنے سے محروم نہ رہ جائے۔ چوتھے نمبر پر محمد عمر کھیتا سرائے، یہ آئیں اور ان کے سر پر دستار حفظ سجائی جائے گی۔ کھیتا سرائے سے ان کا تعلق ہے۔ محمد عمر، دستار حفظ ان کے سر پر باندھی جا رہی ہے۔ علماء کرام قرائے عظام اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار حفظ کا تاج سجا رہے ہیں۔ 5ویں نمبر پر محمد ناصر پورنیہ بہار، یہ آئیں اور ان کے سر پر دستار حفظ کا تاج سجایا جائے گا۔ 6 نمبر پر محمد ارباز پورنیہ بہار، یہ 6 حفاظ ہیں، ان کے سروں پر دستار حفظ سجائی جا رہی ہے۔ حفظ قرآن کا مقدس تاج انہیں دستار کی شکل میں پہنایا جا رہا ہے۔ یہ مقدس منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جس کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یوں ہی یہ حافظ اور عالم نہیں بن گئے، بلکہ اس کے پیچھے ان کے اساتذہ کی بڑی محنتیں شامل ہیں، بڑی کاوشیں شامل ہیں، بڑی مشقتیں شامل ہیں۔ انہوں نے
निखार कर तराश कर पत्थरों को नगीना बनाया है, जो आज चमकती हुई सूरत में आप हजरात के सामने पेश। ये उलमाए किराम की जमात है। इंशाअल्लाह ये अपने महल्ले में, अपने इलाके में दीन और सुन्नियत का काम अंजाम देंगे, इस्लाम की तरवीज और इशाअत करेंगे। ये हुफ़ाज़े किराम हैं,